بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر 3 قسم کی عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتیں۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا روزہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ ناظرین، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں۔ اسلام میں بالغ، ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزہ ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل اور بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی پاگل یا دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیماری میں اور مسافر سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہاں پر ان 3 عورتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جن پر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ عورتیں جب رمضان کا گزر جائے یا تندرست ہو جائیں یا اس حالت سے نکل جائیں تو وہ اس روزے کی قضا کب کریں گی؟ نمبر 1، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورت بعد میں قضا کریں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حالت حیض سے پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزہ دونوں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر حائضہ عورت دن کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد پاک ہو گئی تو اب دن کے بقیہ حصے میں کھانے پینے سے رکا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، ناظرین، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس کی حالت میں ہو۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن مکمل ہونے پر بھی بند نہ ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کے شمار ہوں گے اور اس سے زائد دن استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کی ہر نماز کے وقت کے لیے استنجا کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا۔ استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی، اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے، اس عورت کے ہاں پہلے بچے کی ولادت ہو تو اس صورت میں بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن کا خون نفاس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی نمازوں کی قضا بھی کرنی ہوگی اور روزے چھوٹ گئے وہ بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر خون 40 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس کے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزے نہیں رکھے گی اور نماز بھی ادا نہیں رکھے گی، تاہم روزوں کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3، ناظرین، تیسری عورت حاملہ۔ ناظرین، ایسی عورتوں کا جو حاملہ ہوں، روزے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا حرام یا ناجائز تو نہیں، لیکن ایسی عورتوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی حمل والی عورتوں کو اور دودھ پلانے والی ماؤں کو اگر روزے کی وجہ سے اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اگر حاملہ عورت کو ظن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت خود یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے، لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو وہ روزہ رکھے گی۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو نماز کا نصف اور روزہ معاف کر دیا ہے، اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی کو بھی۔
اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جسے اپنے بچے کے نقصان کا خطرہ ہے وہ چھوڑ دے، اس کے بدلے ایک مسکین کو ایک مد تقریباً نصف کلو کے برابر گندم دے دے۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔